بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قادر، فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں امام کے ظہور سے پہلے کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری یہ ہے کہ ہم ظہور کے بعد کا مرحلہ سمجھیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی انسان کا ہدف، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ہدف اس کے رویے کو خود بخود تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ بچہ جو محلے کی ٹیم میں کھیلنا چاہتا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا اس بچے سے جو کم از کم نیشنل لیول کی ٹیم میں کھیلنا چاہتا ہے، اور اس بچے کا بیہیویئر ان دونوں سے مختلف ہوگا جو کہ اولمپکس یا گولڈ میڈل کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے۔ ان سب کے رویوں میں ان کے ہدف کے اعتبار سے خود بخود فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تو میرے ذہن میں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں برادران اہل سنت کے نزدیک امام کا عقیدہ ایک واجب عقیدہ ہے، دین کا ایک ضروری عقیدہ ہے۔ روایت ان کے پاس موجود ہے کہ جس نے بھی مہدی کا انکار کیا فہو کافر، وہ کافر ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ امام مہدی کے منکر ہیں، کوئی بھی اہل سنت میں سے امام مہدی کا منکر نہیں ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان میں روایات کے اعتبار سے جو 2 اہم فرق ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک امام آئیں گے، آنے کے بعد حکومت عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور گویا اس حکومت و عدل و انصاف کے قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دنیا سے جو ہدف ہے بنانے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی اس حکومت کے 7 یا 9 سال کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری جانب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ دوسری جانب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ غیبت میں نہیں ہیں، بلکہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ نے پیدا ہونا ہے۔ اب اگر آپ 2 منٹ کے لیے ان تصورات کو صرف اس اعتبار سے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہوں، تو پھر ہمارا انتظار کی نسبت بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جو شخص پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک، ہم اس کے متعلق اپنے وجود میں انتظار کی کیفیت کو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا چونکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ وہ حواس سے غائب ہونے والا مرحلہ ہے، ایک شخص موجود ہی نہیں ہے ہمارے درمیان، لہذا جب موجود نہیں ہے تو ہمارا اس سے کوئی ارتباط بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب ذرا سا اس اعتبار سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، دنیا میں الہی نظام قائم ہو، اس اعتبار سے ہمارے وجود کے اندر اگر ایسی حکومت، ایسے نظام کو قائم کرنے کی تڑپ موجود ہو، تب بھی جس نظام نے 7 یا 9 سال کے بعد ختم ہو کر قیامت نے برپا ہو جانا ہے، اس سے متعلق میری تیاری کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کو اگر ہم احادیث برادران اہل سنت کو جمع کریں اور اس کے بعد نتیجہ نکالنا چاہیں، تو وہاں پر مراد ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی کہ بس جس وقت اللہ نے دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، وہ امام کا ظہور فرمائے گا، حکومت قائم ہوگی اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک تصور ہے جو برادران، اب اس تصور میں آپ جتنا مرضی بھی زور لگا لیں، آپ کے اندر نہ انتظار کی کیفیت ایجاد ہوگی، نہ آپ کے قلب میں امام کی یا مہدی کی ضرورت اتنی قوت کے ساتھ پیدا ہوگی کہ جو ہونی چاہیے۔ اب اس کے مقابلے پر اگر آپ تصور میں آپ کے یہ فرق آ جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے غیبت کو طولانی کیا ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ امام کے بعد
انسانیت نے اپنے کمال کو درک کرنا ہے، انسانیت نے اس کمال کو درک کرنا ہے جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ تمہارے لیے ہم نے کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ مقام تسخیر انسان نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے علوم، جتنے بھی علوم دیے ہیں، ان تمام علوم کو امام زمانہ کے زمانے میں اپنے کمال پر پہنچنا ہے۔ انسان کی عقول نے امام کے زمانے میں اپنے کمال پر پہنچنا ہے۔ اب اگر یہ تصورات ذہن میں ہوں تو پہلے مرحلے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب عصر ظہور، قیامت کا مقدمہ ضرور ہے، لیکن عصر ظہور کا معنی یہ نہیں ہے کہ 7 یا 8 سال کے اندر سب کچھ ختم اور قیامت برپا۔ فرق ہے دونوں نظریوں میں۔ ایک نظریہ کیا کہتا ہے، اب ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام کی اپنی حکومت 40 برس جو روایات میں آیا ہے، اور اس کے بعد زمانہ رجعت موجود ہے کہ جس میں ائمہ واپس پلٹ کر آئیں گے اور پھر اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کریں گے۔ حتیٰ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بالخصوص حکومت اتنی طولانی ہوگی کہ آپ کی آنکھوں کے پپوٹے آپ کی آنکھوں کے اوپر ڈھلک جائیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے اور کتنی طولانی حکومت مراد ہے، اس کو ہم اس طریقے سے درک اور بیان نہیں کر سکتے، لیکن الفاظ امام کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ امام کی حکومت بہت طولانی ہوگی۔ اس طولانی حکومت اور اس سارے سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ دیکھیے، اگر حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور عصر ظہور جب بھی انشاءاللہ پیش آئے گا، ہماری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد ہو، لیکن جب تک پیش آئے گا اگر آپ تاریخ میں غور کریں گے تو صالحین کی حکومت، حق کی حکومت آپ کو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے نظر آئے گی۔ یعنی اگر آپ طول تاریخ میں نگاہ کریں گے تو صالحین کی جو حکومت ہے وہ بڑی چھوٹی سی مدت کے لیے، مثلا اگر حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے سے ہم دیکھیں تو جناب طالوت علیہ السلام سے لے کر جناب سلیمان کے دور تک کی جو حکومت کا وقت ہے وہ بمشکل اگر آپ اس کو حساب کریں تو 100 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور اس سے پیچھے کوئی ایسی حکومت ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، ریفرنس نہیں ملتا کہ جہاں پر حکومت الہیہ اس طریقے سے قائم ہوئی ہو۔ اب اس کے بعد پیغمبر کا زمانہ، آپ کی اگر حکومت کے زمانے کو دیکھا جائے تو وہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو آخری 3 یا 4 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں آپ نے صحیح معنی میں حکومت کو تشکیل دیا۔ اس کے بعد حکومت کے سلسلے کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ مقام یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کا معنی کیا ہوا کہ اگر ہم اسی طریقے سے تصور کر لیں تو ایک جانب آدم سے لے کر خاتم تک زمین کے اوپر جو کثرت سے حکومت ہوگی وہ ظلم کی حکومت کہلائے گی، تو گویا اللہ نے یہ سارے کا سارا نظام ظالموں کے لیے خلق کیا، جبکہ قرآن میں پروردگار واضح طور پر کہتا ہے کہ وَأَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے منت گزاری ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمین پر مستضعف اور ضعیف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ضعیف کے اپنے وجود کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن مستضعف کے وجود میں ضعف نہیں ہوتا بلکہ بیرونی عوامل کے ذریعے سے اسے ضعیف کر دیا جاتا ہے۔ مستضعف ہوتا ہے جو خود ضعیف نہیں ہوتا، بیرونی عوامل اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ضعیف کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو زمین کا وارث قرار دیا اور انہی کو ہم نے ائمہ قرار دیا۔ اب آپ طول تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ لوگ آپ کو نہ کہیں پر وراثت کے اعتبار سے زمین کے وارث دکھائی دیں گے اور نہ ہی کسی مقام پر ائمہ اس طریقے سے امامت کرنے والے اور رہبری کرنے والے دکھائی دیں گے۔ لہذا تمام علماء، حتیٰ علماء اہل سنت میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس کی تفسیر کے ذیل میں کہتی ہے کہ اس سے مراد امام مہدی کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے کہ جب یہ آیت پوری طرح سے اپنے معنی پیش کرے گی۔ اب ضعف اور استضعاف کے درمیان میں ایک فرق میں تھوڑا سا اپنے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں کلیئر کرتا چلوں۔
ضعف کیا ہے؟ ضعف یہ کہ اندر سے میں خود کمزور ہوں، اسے کہتے ہیں ضعف۔ استضعاف کیا ہے؟ استضعاف یہ ہے کہ میں خود کمزور نہیں ہوں لیکن میرے اطراف میں جو عوامل موجود ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اب جب میرے اطراف میں میرے عوامل میرا ساتھ نہیں دیں گے تب بھی بالآخر مجھ سے کیا ہوگا؟ ایک کمزوری کا اظہار ہوں، میں خود کمزور نہیں ہوں۔ اب یہاں مسئلہ کیا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء کی جو حکومتیں ہیں ساری کی ساری، جتنے بھی ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ یہ ضعیف نہیں تھے، کوئی بھی نبی کوئی بھی امام ضعیف نہیں ہے۔ ضعیف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مستضعف ہے۔ مستضعف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر نبی کے دور میں اس کے جو اطراف میں عوامل ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور حضرت آدم سے آپ شروع کر کے پیغمبر تک کے دور میں آ جائیں، آپ کو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا کہ جو لوگوں کو، ان کے قلوب کو معجزے سے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ دیکھیے ہر نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے۔ اتفاقاً ابھی مطالعے کے دوران علامہ طباطبائی کی ایک عبارت میرے نظروں سے گزری اور واقعاً قابل تأمل مقام ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ گرچہ عقل نبوت کو درک کر سکتی ہے، اگر پیغمبر کو قرآن نہ دیا جائے، اگر پیغمبر کے پاس کوئی معجزہ نہ ہو، آپ کوئی معجزہ کر کے نہ دکھائے، تب بھی عقل انسانی آپ کو نبی کی حیثیت سے درک کر سکتی ہے۔ عقل انسانی کے اندر اتنی قوت موجود ہے، البتہ اس کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اپنی عقل کے ذریعے سے آپ کی نبوت کو درک کر پائیں گے۔ لیکن ان عقلوں کو جو کہ آپ کی نبوت کو درک تو کر لیں گے، ان کو بھی اطمینان خاطر، اطمینان قلب کی خاطر کسی ایسی چیز کا ظہور ہونا ضروری ہے کہ جس کے سامنے ان کی عقلیں عاجز ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر عقل عاجز ہوتی ہے جس چیز کے ذریعے سے، تو پھر اس کو تسلیم کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اور معجزے کا اصل معنی ہی اعجاز یا معجزہ، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ عجز ہے، ناتوانی ہے۔ جہاں پر ہماری عقل کیا ہو جائے؟ عاجز آ جائے، جو چیز ہماری عقل کو عاجز کر دے اسی شے کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کام کو اعجاز کہتے ہیں۔ اعجاز کا کام ہے عقل کو عاجز بنا دینا۔ لہٰذا تمام انبیاء کے پاس اپنے معجزے رہے، اس معجزے کا ظہور صرف اس لیے ہے تاکہ عقل عاجز آنے کے بعد اس بات کو درک کر سکے جو ماورائے عقل ہے۔ میں نے گفتگو میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غیبت کی کچھ اقسام ہیں، ان میں سے کچھ اقسام غیبت وہ ہیں کہ جو ماورائے عقل ہیں۔ فرشتے کے تصور کو، وحی کے تصور کو عقل سے کبھی بھی درک نہیں کیا جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب جب پاسبل نہیں ہے تو پھر وہاں پر کیا مرحلہ چاہیے؟ ایک ایسا صادق کہ جو خود کسی ماورائے عقل قدرت کا حامل ہو، جب وہ صادق، وہ امین اس ماورائے عقل قدرت کے ساتھ ہمیں بتائے گا تو وہ چیز جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی خود بخود باقی چیزوں پر ایمان لانے کا باعث بنے گی۔ لہذا جس کو قرآن کا اعجاز سمجھ میں آ جائے اس کے لیے بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے نہیں، لیکن ان کے اطراف کے عوامل، حضرت نوح کا جب کوئی ساتھ نہیں دے گا تو 900 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی 40 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کا کوئی ساتھ نہیں دے گا تو نبوت آگ میں ڈالی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کا اگر ساتھ نہیں دیا جائے گا تو آپ کو مدائن کی طرف فرار کرنا پڑے گا۔ ہر مقام پر آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی اطراف کے عوامل نے، بیرونی عوامل نے حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا، وہیں پر حجت خدا کیا ہوئی ہے؟ استضعاف، مستضعف ہوئی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان تمام کے لیے کیا وعدہ ہے ہمارا کہ ہم ان کو امام بھی قرار دیں گے اور زمین میں وارث بھی قرار دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے ان کو قرار دینا ہے تو وہ زمانہ آنا ضروری ہے، لیکن اب اس دور کے لیے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو امام اور زمین پر وارث بنائے گا، تو جو چیز انہوں نے کرنی ہے وہ معجزے سے نہیں کرنی، بلکہ ان کے اطراف کے جو عوامل ہوں گے وہ عوامل ہوں گے جو کہ ان کو درک کر چکے ہوں گے کہ یہ کس مقام پر ہیں، ان کا مقام کیا ہے، یہ کس جگہ تک ہمیں پہنچانے آئے ہیں۔ کیوں ہمیں وقت لگتا ہے؟ ہم وقت لے رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ نے قرآن حضرت آدم پر نازل نہیں کیا، حضرت نوح پر نازل نہیں کیا، جناب ابراہیم پر نازل نہیں کیا، جناب موسیٰ کے زمانے میں حکومت موجود تھی لیکن نازل نہیں کیا، حضرت داؤد کے پاس اتنی بڑی حکومت آپ نے اپنی بنا دی، اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ ایک سوال ہے، کبھی آپ اس کو سوال کو اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں کہ کیوں پروردگار نے آخری نبی کو اتنی اہمیت دی اور سب سے زیادہ سب سے بڑے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، اور پھر قرآن جیسی کتاب کو اللہ نے بالکل آخر میں نازل کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اہم ترین وجہ جس کو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو مطالب موجود ہیں، قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اصول اور قوانین کو نازل کیا ہے، خود قرآن ایک عقلی سطح چاہتا ہے، اس عقلی سطح پر آئے بغیر حتی نزول قرآن ممکن نہیں ہے، انسانوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو حتی لفظی صورت میں قبول کر سکیں، اس کے ظاہر معنی کے اعتبار سے قبول کر سکیں، انسانی برین میں، انسانی عقل میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ لہذا اب اگر آپ دیکھیں، یہ بڑی عجیب تاریخ کو کبھی اس طرح سے بھی تحلیل کر کے دیکھیں کہ ایک طرف اللہ نے، اگر آپ ہسٹری میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اس زمانے میں دنیا ترقی کر رہی ہے یا دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اس میں چین اور ہند تقریباً اتنا ان کا امپورٹنٹ رول نہیں ہے، موجود ہیں، ان کے اندر ترقیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے علوم کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، لیکن آپ ان کا انٹرنیشنل رول اس زمانے میں بالکل نہیں پائیں گے۔ جن حکومتوں نے عالمی سطح کے اوپر اپنی، مثلا میں اس کو لفظ استعمال کروں آج کے دور میں، کہ اس دور کے اندر جو قدرتیں سپر پاور کے طور پر ابھری تھیں، یا ایک طرف رومن امپائر ہے اور دوسری طرف پرشین امپائر، یہ دو حکومتیں اس زمانے تک مختلف عوامل سے گزرنے کے بعد اگر سپر پاور کے طور پر کوئی طاقتیں ابھری ہیں تو کون ہیں؟ ایک طرف رومن امپائر ہے اور ایک طرف پرشین امپائر۔ ان کے مقابلے پر انڈین امپائر نہیں ہے لیکن اتنی قدرت میں نہیں ہے۔ پیچھے چلے جائیں چائنیز میں آپ کو اس زمانے میں حکومت ملے گی، لیکن چائنیز ایز اے امپائر کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا اثر ہو نہیں ملے گا۔ طاقتور ترین حکومتیں کس کی ہیں؟ ایک طرف پرشیا اور ایک طرف رومن۔ اچھا، ان دونوں کے اندر یقیناً ترقی بہت ہوئی ہے۔ اچھا، رومنز خاص طور پر، دوسری چیز رومن کے اندر جو مرکزی مرحلہ ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور تمام کے تمام انبیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ روم میں اس لیے کیا ہے کہ اس زمانے کی سپر پاور اگر آپ اس کو کہہ لیں، یا وہ لوگ جو مقتدر ترین لوگ تھے وہ کون تھے؟ رومنز، جو بعد میں رومن کی صورت میں شامل آئے۔ پیچھے سے اگر آپ ان کا لنک اٹھائیں گے تو کون ہے؟ یہ سارے کے سارے یہودی۔ لہذا وہاں پر حکومت بھی ایک عرصے تک یہودیوں کی رہی۔ اسی حکومت کے مقابلے پر، ان کے مظالم کے مقابلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں امپائرز اپنی پوری قدرت پر ہیں، پوری طاقت میں ہیں، تو ان امپائرز کا جو میدان جنگ ہے، ورنہ نہ یہ وہاں پہ تجارت کرتے ہیں نہ ان کا آنا اور جانا ہے، کون سی جگہ ہے وہ صحرائے عرب ہے۔ صحرائے عرب کب استعمال ہوتا ہے؟ صحرائے عرب صرف اس وقت استعمال ہوگا جب روم کی اور پرشیا کی کہیں آپس میں لڑائی ہوگی، تو جو میدان جنگ چاہیے وہ کیا ہے؟ ایمٹی اسپیس چاہیے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے صحرائے عرب۔ اس کے علاوہ ان کا عرب سے کوئی لنک نہیں ہے، نہ یہ زیادہ تجارت، کیونکہ خود بڑی امپائرز ہیں۔ یہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں قافلے لے کر، شام جا رہے ہیں قافلے لے کر، یا ایران جاتے ہیں قافلے لے کر، لیکن خود ان امپائرز کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل ہی ان کے حساب سے یہ کمزور اور ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ جو ترقی کی ہے دنیا نے یا رومن میں کی ہے، رومن امپائر کے تھرو کی ہے، یا پرشین امپائر میں۔
اس سارے سلسلے کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو اس زمانے کو خاص طور پر زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ زمانہ فطرت سے مراد کیا ہے کہ اس دوران ریکارڈڈ کوئی بھی نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو پیغمبر کے درمیان اور جناب عیسیٰ کے درمیان میں موجود رہا ہو۔ اسی کو علماء یہ کہتے ہیں گویا پیغمبر، آخری پیغمبر سے پہلے ایک طرح کی غیبت کا سلسلہ موجود ہے، ایک نوعی غیبت ہے۔ کسی دور میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بالکل ایک مسلسل کنیکٹڈ نبوت کا سلسلہ ملے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر تک آپ کو نبوت کا سلسلہ نہیں ملے گا۔ کوئی نبی پیغمبر اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اسی کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے زبان میں کہیں تو وہی زمانہ غیبت ہے۔ وہاں پر نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ نے تھوڑی سی دیر آخری پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے ہدایت کا نظام اپنے اولیاء کے حوالے کیا تاکہ انسانی ذہن پیغمبر کے بعد امامت کے لیے آمادہ رہے، اس ہدایت کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے کہ جس نے وحی رسالی کے بغیر ہدایت کے سلسلے کو جاری کرنا ہے۔ یعنی امامت کے سلسلے کو لوگوں کے ذہنوں میں آمادہ ہو جائے، انسانی ذہن اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جہاں پر نبی موجود نہ ہو۔ لیکن نبی موجود نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، ہدایت کا نظام موجود ہونا ایک الگ بحث ہے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی موجود ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ 500 سال کے عرصے کے درمیان میں حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان میں کوئی ہادی موجود نہ ہو؟ بس اللہ نے نبوت کے سلسلے میں ایک پوز دے کر، ایک جسے کہنا چاہیے کہ بریکٹ لگا کر، اس دوران اپنے اولیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے قابل ہو جائے کہ آگے ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ نبوت کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ جہاں پر ہدایت منصوص من اللہ ہو اور نبی نہ ہو، اسی ہادی کو امام کہتے ہیں، وہی ہادی امام ہے بالکل۔ اب ایک طرح کی لیکن نبوت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بے اعتبار نبوت غیبت ہے، نبی نہیں ہے۔ ایک نوعی غیبت کے سلسلے کو اللہ نے قائم کیا، اس کے بعد پیغمبر کا ولادت ہوئی، پیغمبر کو بھیجا، قرآن کا نزول ہوا۔ اب یہاں پر یہ جتنا بھی سلسلہ ہے، جو ترقی اس زمانے میں روم میں اور پرشیا میں ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے انسانی عقل قرآنی مطالب کو کنٹین کرنے، حامل کرنے کے قابل ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے نہ روم میں قرآن کو اتارا اور نہ پرشیا میں، بلکہ اللہ نے کہاں اتارا؟ جو ان کی لڑائی کا جگہ تھی، جس کو وہ بالکل سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، عین ان کے دل کے اندر قرآن کو اتارا۔ خود اس عرب کی جب آپ کبھی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ بڑا تعجب کریں گے کہ عرب کی ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ آپ جب اٹھائیں گے حضرت نوح کے بعد سے آپ کو پوری دنیا میں آبادیاتی نظام نظر آ جائے گا۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں سے 4 مختلف نسلیں چلی ہیں۔ جو 4 مختلف نسلیں ہیں اس میں ایک سیاہ فام کہلاتے ہیں، جو ہمارے افریقہ کے اکثر آبادی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک براؤن ریس کہلاتی ہے جو کہ زیادہ تر ایشیا اور ایشیا کے اطراف میں یہ کہلاتی ہے براؤن ریس۔ ایک کہلاتی ہے وائٹ یا ریڈ، اس کو وائٹ اور ریڈ دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، جو کہ زیادہ تر انگریزوں کے، اور یلو ریس ہے جس کا تعلق چین اور جاپان کے لوگوں سے۔ ان کو آپ اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو نسبتاً یلو سے یعنی ان کا جو رنگ ہے وہ سفید نہیں ہے بلکہ مائل بے زردی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 رنگ بنائے، اب پوری دنیا میں جو بھی کمبینیشن ملے گا وہ انہی 4 کا ملے گا، اس کے بعد علاوہ کوئی اور نہیں۔ حضرت نوح کی اولاد سے اللہ نے پوری دنیا میں
اس جو نظام ہے نسلوں کا اس کو جاری کیا. مثلا ایک بیٹا افریقہ آیا، ایک بیٹا ایشیا میں آیا، ایک بیٹا یورپ گیا اور ایک بیٹا چائنا، اور انہی کی تقسیم سے، بیٹوں کی تقسیم سے 4 اہم نسلیں یہ جاری ہوئی. ان کے درمیان میں اللہ نے حضرت ابراہیم تک کوئی اور تبدیلی پیش نہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ کیا کہ حضرت اسحاق اور آپ کی اولاد کو اللہ نے رکھا کہاں؟ کنعان، فلسطین اور اس کے اطراف کے ایریا میں. اور حضرت اسماعیل کو جدا کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہاں؟ عین مکہ میں، عرب کے سینے میں. وہاں انبیاء کا ایک پورا سلسلہ، اور اس سلسلے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہر نبی، یہ بھی انشاءاللہ کبھی اگر نبوت کے اوپر گفتگو کروں گا تو پھر آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز انبیاء کے ذریعے سے بھیجی گئی ہیں. انبیاء کے ذریعے سے تمام کی تمام ٹیکنالوجیز، جتنی دنیا میں ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اصل موجد، اس کو اصل میں عوام کے سامنے یعنی دنیا تک لانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انبیاء نے کیا ہے. ایک بڑا رف سا جو ہمیں ملتا ہے، مثلا کپڑے بنانے کا ہنر وہ ایک نبی سے منسوب ہے، لوہا بنانے کا ہنر ایک نبی سے منسوب ہے، میڈیسن بنانے کا ہنر ایک نبی سے منسوب ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی سے اللہ نے ایک نہ ایک ٹیکنالوجی کو منسوخ کیا ہے. اور انبیاء کے ذریعے سے اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ہیومن برین کو ڈیولپ کر رہا ہے. جیسے جیسے انسانی عقل جس چیز کی قابل ہوتی جا رہی ہے، انبیاء کے ذریعے سے اسی ٹیکنالوجی کو لا کر انسان کے اندر ایک ترقی کا سلسلہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے کیا. اور لوگوں میں ایک ڈیولپمنٹ، ایک ترقی ہے کہ جو ایجاد ہو رہی ہے. اور اس ترقی کا ایک لیول ہے جو کہ روم میں اور پرشیا میں آنے کے بعد یہ جو ترقی کا لیول ہے یہ مینٹین ہوتا ہے. عرب میں کیا ہوا؟ عرب میں ترقی کوئی نہیں ہوئی. عرب نے کیا کیا؟ عرب نے اس ماحول کے اندر، جس ماحول میں اللہ نے رکھا، عرب کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. اتنی سخت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی عربس کی لائف ملے گی. اتنی شدید اور سخت زندگی کے اندر انہوں نے جس کمال کو حاصل کیا، 2 کمال تھے. ایک ان کا حافظہ، دنیا میں جیسا حافظہ عربوں نے حاصل کیا حفظ کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے، تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا حافظہ ملتا ہے نہ اس کے بعد. دوسری چیز جو انہوں نے حاصل کی وہ اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے. انہوں نے لینگویج پر اتنا کام کیا، یعنی ہمارے ہاں ایک مذاق کے طور پر جب ہم ادبیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ مذاق میں یہ بات کہا جاتی ہے کہ عربوں کے پاس کوئی کام تو تھا نہیں، اب خیمہ لگا کر اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر اس کے خیمے کے پاس سے اونٹ گزر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جب اونٹ گزرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے 1 2 3 4 5، لیکن چونکہ وہ کہتے تھے عربوں کے پاس وقت بہت تھا تو حتیٰ اس نے اونٹوں کی گنتی کو چھوڑ کر اونٹوں کی تعداد کے اعتبار سے ہر گزرنے والے اونٹ کے لیے ایک الگ نام رکھا. گنتی کی کیفیت الگ ہے، گزرنے والے اونٹوں کی کیفیت کے اعتبار سے ان کا نام رکھنا یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس اعتبار سے جو فصاحت اور بلاغت عربوں میں آئی ہے، ایک ایک چیز کے آپ جا کر دیکھیں گے 70 نام ہے، 20 نام ہے، 25 نام ہے. کیوں؟ یہ 25 نام شے کے نہیں ہیں بلکہ ہر چیز کی حالت کے نام ہیں. جیسے جیسے اس کی حالت بدلتی جائے گی اسی اعتبار سے اس کی جو نام کی کیفیت ہے وہ بیان کرے گی. مثلا شعر کے اگر 10-12 نام ہیں تو وہ شعر کی مختلف حالتوں کو بیان کرے گی. اسی طرح سے اگر تلوار کے 20 نام ہیں تو وہ تلواروں کی 20 مختلف کیفیات کو بیان کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان آمادہ حفظ کے ساتھ. اللہ نے قرآن اس لیے عرب میں اتارا ان بالکل ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے درمیان میں، تاکہ جب یہاں سے نکل کر یہ پڑھے لکھے عوام کے درمیان میں جائے گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے معجزہ کیسے اتارا ہے. اس کا بالکل ان پڑھ جاہل عوام کے درمیان میں اتارا جانا
جب پڑھے لکھے لوگ اس کے مطالب کو دیکھیں گے تو معجزہ یہی ہے کہ ایک ایسی ان پڑھ عوام کے درمیان میں قرآن کو اتارا گیا ہے کہ جس کی نہ ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہے، جس کا نہ علوم سے کوئی تعلق ہے، اور قرآن وہ مطالب لے کر آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھا لکھا صاحب علم قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کے معجزے کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ پورا اللہ نے انتظام کیا، لہذا اس پر بھی کبھی غور کیجیے گا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہونے کے بعد پیغمبر کی زندگی کے اندر آپ نے جو پہلا فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے پرشین ایران سے پہلے حملے کا جو انتظام کیا تھا وہ روم پر کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں بھی جو حملہ کا ارادہ تھا وہ کہاں تھا؟ رومنز کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد جب اسامہ بن زید کا لشکر بنایا گیا تو بھی آپ نے کہاں کس کے لیے بھیجا تھا؟ اس کو روم کے لیے بھیجا تھا۔ پیغمبر بظاہر پیغمبر کی اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ روم پہلے فتح ہو، پرشیا بعد میں فتح ہو، لیکن مسلمانوں نے جو پیغمبر کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے پرشیا فتح ہوا، بعد میں روم کے کچھ حصے ہوئے فتح۔ لیکن نقصان کیا ہوا ہمیں؟ نقصان یہ ہوا، اگر اب تھوڑا سا اس کو توجہ کیجیے گا، اگر پہلے روم فتح ہو جاتا جیسا پیغمبر چاہتے تھے تو آپ گویا مثلا اگر آج کے دور میں آپ سوچ لیں، ایک طرف امریکہ کو سوچ لیں اور ایک طرف رشیا کو سوچ لیں، تو اس وقت جو ان دونوں کی حالت ہے وہ حالت تقریباً یا آج سے کچھ سال پہلے تصور کر لیں جب دونوں ہی سپر پاور تھے، مثلا 80 کی دہائی کا یا 70 کی دہائی کا سوچ لیں جب دونوں ہی سپر پاور سمجھے جاتے تھے، تو امریکہ اور رشیا کے درمیان میں جو تقابل تھا وہی تقابل امریکہ اور روس کے درمیان میں تھا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کچھ قوتوں نے اس زمانے میں امریکہ کا ساتھ دیا اور رشیا تباہ ہو گیا، اور رشیا اس کے جو اثرات پوری دنیا میں نمودار ہوئے وہ آپ کے سامنے، لیکن آج اگر تحلیل کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس زمانے میں رشیا کا ساتھ دیا جاتا اور امریکہ نابود ہو جاتا تو دنیا کی کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا جو یہودی شیطان ہے وہ زیادہ خطرناک تھا یہاں کر بیٹھے ہوئے لبرلز اور کمیونسٹ کے مقابلے میں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ طاقتوں نے اس زمانے میں رشیا کا ساتھ نہیں دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو زیادہ اب بعض اوقات جب انسان کسی ایسی مجبوری میں پھنستا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اس کو دو میں سے کوئی ایک گناہ کرنے پڑ جائیں، مجبوری ہو جائے آپ کے سامنے، ایک شخص آپ کے سر پہ بندوق رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دو میں سے کوئی ایک گناہ انجام دینا ہے، تو اب دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں پھنس جاؤ کہ تم نے دو میں سے کوئی ایک گناہ انجام دینا ہے تو وہ جو کم گناہ ہے، کم لیول کا گناہ ہے، اقل شر ہے، اسے انجام دو۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو اقل شر ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ بڑا شر ختم ہو جاتا۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن اس زمانے میں پیش آئی۔ اس زمانے کا جو اقل شر تھا وہ کون تھا؟ رشیا، پرشیا، اور رومن بڑا شر تھا۔ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ پہلے بڑا شر ختم ہو، اس کے بعد چھوٹے شر کی طرف آیا جائے، لیکن مسلمانوں نے بات کو سمجھا نہیں، پوری کی پوری گیم تبدیل ہوئی۔ اب جو میں علامات تاریخ پر بحث نہیں کر رہا، ورنہ اگر تاریخ پر بحث کرتا تو آپ کو وہ عوامل بھی دکھا دیتا کہ جنہوں نے اس سارے پلان کو موڑا اور موڑنے کے بعد اس کو پرشیا کی طرف لے کر گئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب پرشیا کے اوپر آپ کی ساری فورسز لگیں، پرشیا فتح تو ہو گیا، لیکن روم کی طرف جب آپ نے موو کیا تو آپ کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی اور آپ اس طریقے سے فتح نہیں کر سکے روم کو جس طرح سے آپ نے پرشیا کو کیا۔ لہذا اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ کچھ سوال ہے، آپ اگر اب آئیں گے اسلام کی پوری ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات یہ نظر آئے گی کہ اسلام کے اوپر عربز نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام پرشیا کے لوگوں نے کیا، ایران کے لوگوں نے کیا۔ اچھا، آج ایران کے اوپر اس لیے وہ ایک تہمت ہے، وہ کہتے ہیں جی شیعہ اور فلاں، ایسا نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے علماء اہل سنت میں بھی ان کے پاس اس وقت جتنا دینی خزینہ موجود ہے وہ سارے کا سارا ایران سے ہے۔ ایران اپنے اسلام کے داخلے کے پہلے تقریباً 500 سے 600 سال تک ان کا مذہب اہل سنت رہا ہے۔ امام بخاری کا تعلق
ایران سے ہے، صحیح مسلم کے رائٹر کا تعلق ایران سے ہے، ترمذی ایران سے ہیں، نسائی ایران سے ہیں، قزوینی ایران سے ہیں۔ جس بڑے عالم دین کا آپ اہل سنت میں 500 سال، یعنی اگر آج کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں 700 سال پہلے کے ایران کے کسی بھی اہل سنت کے کسی بھی بڑے عالم دین کا نام اٹھائیں گے، اس کا تعلق آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ایران سے۔ اور عین اسی مرحلے میں شیعوں کے آپ کسی بھی بڑے عالم کا نام اٹھا لیں، کہاں سے ملے گا؟ ایران سے۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایرانیوں میں کیا بات تھی کہ انہوں نے اتنی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب قرآن اور اسلام کی تعلیمات وہاں پہنچیں تو ان کی عقول اس کو سمجھ رہی تھیں جو عربستان کے لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس کو سمجھتے ہوئے اچھا اب اگر یہی قرآن روم پہنچ جاتا کہ جو ترقی کے اعتبار سے پرشیا سے اوپر تھے، تو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ اس زمانے کی جو مین سپر پاور تھی وہ پہلے مسلمان ہوتی، سیکنڈ نمبر کی مین جو پاور ہے وہ بعد میں ہوتی، تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ایسے ہوتا، یعنی آج اس دور سے لے کر اب تک اسلام سپر پاور ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی جو کیفیت جو آپ چاہتے تھے، آپ کی پلاننگ کو چینج کیا گیا اور پورے رخ کو بدل دیا گیا۔ یہی چیز ہمارے اور آپ کے زمانے میں کچھ عرصے پہلے ریپیٹ ہوئی ہے۔ پورا اللہ نے سلسلہ اس لیے باقی رکھا آخری پیغمبر تک تاکہ لوگ عقلی اور شعوری اعتبار سے اس قابل ہو جائیں کہ کم از کم قرآن ظاہری طور پر ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے لیے اگر غیبت کا زمانہ بھی درپیش تھا تو 500 سال کا ایک زمانہ، ایک دور اللہ نے قائم کیا لوگوں کے درمیان میں تاکہ وہ امامت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ اب آئیے اسی طرح جیسے ہی امامت کا سلسلہ جاری ہوا، ائمہ نے اپنے طور پر جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا، لیکن جب عقول ائمہ کے اور اس جو مقام ان کا مرتبہ ہے اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو غیبت کا سلسلہ شروع کرایا گیا۔ اور غیبت کے سلسلے سے پہلے جس طرح سے زمانے فطرت میں اللہ نے امامت سے پہلے، امامت کے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہدایت کے سلسلے کو غیر از نبی جاری رکھا، اسی طرح سے امام نے غیبت میں جانے سے پہلے لوگوں کی عقول کو غیر امام مجتہدین کے لیے آمادہ کروایا اور اس کے بعد غیبت میں گئے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہمارے پاس پورے دلائل موجود ہیں، یعنی کہاں سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق سے سلسلے کو شروع کیا گیا، مجتہدین کو باقاعدہ تیار کرایا گیا، لوگوں کو ان کی طرف بھیجا گیا، سے لے کر 7ویں امام کے بعد سے خود ائمہ نے اپنا رابطہ لوگوں سے کم کیا، اور پھر 10ویں اور 11ویں امام نے اتنا کم کر دیا تھا رابطہ کہ لوگ جو بھی کام اپنا کروانا چاہتے تھے امام کے نائبین کے پاس جا کر اپنا کام کرواتے تھے۔ اس کے بعد بھی ایک اسٹیپ اور یہ لیا گیا کہ غیبت صغرا میں اس کیفیت کو شدت کے ساتھ کروایا گیا کہ غیبت صغرا کا زمانہ اس میں شدت کے ساتھ غیر معصوم سے رجوع کرنے کی جو کیفیت ہے اس کو لوگوں کے درمیان میں جاری کروانے کے بعد کم از کم جب عوام اس سطح کے لیے قابل ہو گئی تو پھر غیبت کبریٰ کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ اب زمانے فطرت میں اور غیبت کبریٰ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جس طرح سے انسانی عقل جب تک قرآن کے مطالب کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگی قرآن نازل نہیں ہوگا، اسی طرح سے جب تک انسانی عقل قرآن کے اسرار کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوگی تب تک آخری حجت کا ظہور نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہوگا۔ لہذا اب اگر میں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے اس سطح پر رکھوں جو آج سے 1200 سال کے لوگوں کی تھی، آج سے 500 سال پہلے کے لوگوں کی تھی، اب تک میں اسی سطح کے اوپر اگر باقی رہوں گا تو خدا جانے یہ مرحلہ غیبت کتنا طولانی ہو اسے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا 3 طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کے اندر ہمارے لیے کچھ علامات یا کچھ جسے کہنا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹیاں پوشیدہ ہیں۔ امام کے ظہور سے متعلق 3 طرح کی روایات آپ کو ملیں گے۔
ایک روایات آپ کو وہ ملیں گی کہ جس میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر 40 روز یا 40 ہفتے شیعہ گڑ گڑا کر اور تہہ دل سے ہمارے ظہور کے لیے دعا کریں تو بعید نہیں ہے کہ پروردگار اذن ظہور عطا کر دے۔ اس کیفیت کے لیے دیکھیے اب 40 دن یا 40 ہفتے، میکسیمم 40 ہفتے ہیں، 40 ہفتے کب؟ جب میرے وجود کے اندر امام کی ضرورت اس لیول پر ہوگی، جیسا میں نے آپ کو مثال دیا کہ روزہ رکھنے کے بعد پانی کی جو کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے، پانی کی جو طلب ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، شدید تشنگی میں جو پیاس کی کیفیت ہوتی ہے، جب تک ویسے میرے وجود کے اندر سے امام کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا تب تک وہ 40 کیا شیعوں نے 40 دن گریہ ازاری نہیں کی ہوگی؟ کیا شیعوں نے 40 ہفتے دعائے ندوہ نہیں پڑھی ہوگی؟ آج بھی ہم 40 ہفتے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہمارے وجود سے اس طریقے سے امام کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ جو خدا کو اذن ظہور کی طرف متوجہ کرے۔ لہذا پہلی دستہ روایت کیا ہے؟ اتنی جلدی امام کا ظہور متوقع ہے۔ تو اب آپ فوراً ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر اتنی جلدی امام کا ظہور متوقع ہے یا ہو سکتا تھا تو پھر غیبت کی ضرورت کیا تھی؟ پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اگر اتنی جلدی مثلا 40 ہفتوں میں امام کا ظہور ہو سکتا تھا، پاسبلٹی تھی، تو غیبت کی ضرورت کیا تھی؟ غیبت کی ضرورت کا یاد رکھیے گا جو کیفیت ہے، غیبت اپنے وجود کے اندر رحمت ہے، رحمت ہے اپنے وجود کے اندر، اس لیے کہ امام کا حضور ایک طرح کا حجاب واقع ہو جاتا ہے بعض اوقات معرفت کے اعتبار سے۔ مثلا اگر ہم بھی کسی امام کے دور میں ہوتے، 11 میں سے کسی بھی امام کے دور میں ہوتے اور ہم سے یہ پوچھا جاتا بھائی تمہارا امام کون ہے، تو ہم بتا دیتے کہ بھائی مطلب فرض کریں ہم اگر 11ویں امام کے دور میں ہوتے تو ہم کہتے یہ ہمارے امام کا نام ہے، یہ ہمارے امام کا ایڈریس ہے، یہاں رہتے ہیں۔ اور شاید ہمارے لیے اتنی معرفت کافی ہوتی، بہت زیادہ اگر ہم کوئی کارنامہ انجام دیتے وہ تو یہ ہوتا کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اتنا طولانی سفر طے کر کے جاتے اور امام کی زیارت کرتے، امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جاتے۔ اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ جو کام ہم نے انجام دے دیا یہ ہماری معرفت کے لیے کافی ہے کہ ہم نے گئے اتنی محنت سے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور جا کر امام کے ہاتھ پر بوسہ دیا، امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اب یہ بیعت کرنے کے بعد جب میں نے امام کو کہہ دیا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں تو معرفت ختم، جو میرے حصے کا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ جب معرفت کی سطح یہ ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب امام اپنی مدد کے لیے آواز دے رہا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے 72 جمع ہوتے ہیں۔ اسی معرفت کا نتیجہ ہے۔ جب عمومی معرفت کیا ہو کہ امام کون ہے، وہاں ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں نے کہہ دیا کہ میں آپ پر ایمان لایا، اسی کو ہم معرفت مان لیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے امام کو، لہذا کیوں باقی بات کے ائمہ نے قیام نہیں کیا؟ اس لیے کہ باقی ائمہ کو 72 بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ ہزاروں افراد ہیں جو امام صادق کے درس میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن 72 عارف موجود نہیں، 72 کربلا جیسے موجود نہیں۔ لہذا اب غیبت کیا کرے گی؟ غیبت یہ کرے گی کہ غیبت کے زمانے میں اب آپ مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی تمہارا امام کون ہے، اب میں کیا بتاؤں گا؟ کہاں ہے امام، کہاں رہتے ہیں، کہاں جانا ہے، کس ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، کیسے بیعت کرنی ہے، یہ سب سوال اٹھیں گے نا۔ اس کا معنی غیبت یہ سمجھا رہی ہے، زمانہ غیبت یہ سمجھا رہی ہے کہ امام کو اس طریقے سے نہیں پہچاننا جیسا اب تک لوگ پہچانتے آئے ہیں، بلکہ امام کو ایسا پہچاننا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے نہ بھی ہو، میں اس کی شکل سے، اس کے ایڈریس سے نہ بھی واقف ہوں، اس کا ہاتھ میرے سامنے موجود نہ بھی ہو، میں اپنے عمل سے یہ بتاؤں کہ مولا میں آپ کی بیعت میں ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔
لہذا غیبت ضروری ہے کس لیے؟ تاکہ میں معرفت کی اس منزل پر پہنچ جاؤں۔ اگر میں، ہمارے اجداد معرفت کی اس منزل کو جلدی طے کر لیتے، بخدا ظہور جلدی واقع ہو جاتا۔ دوسری روایات وہ ہیں کہ جو روایت یہ کہتی ہیں کہ امام کا ظہور اتنا طولانی، غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگوں کو آپ کے وجود میں شک ہونے لگے گا۔ لیکن فرمایا عین اس زمانے میں منتظر واقعی وہ ہوگا کہ جو آپ کے وجود پر اسی طرح سے ایمان رکھتا ہوگا جیسا کہ حضور میں ایمان رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس سلسلے کو آپ کو یہاں سے پڑھاؤں گا کہ پھر وہ لوگ کس مقام پر ہیں اور کیا کیفیت ہے۔ تیسری جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک روایت ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ تیسری روایت ہے۔ وہ روایت وہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں منابع میں ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو پروردگار اس دن کو طولانی کر کے امام کے ظہور کو واقع کر کے حکومت قائم کرے گا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اب اس روایت کا مطلب ڈائریکٹلی اس میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ جو پیغام ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ انڈائریکٹ پیغام یہ ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی، یہ امکان باقی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نے اپنے لیے ظہور کی آمادگی کو اللہ کے حضور ثابت نہ کیا تو پروردگار غیبت کو اتنا طولانی کر سکتا ہے کہ قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پروردگار اس دن کو طولانی کر کے امام کے ظہور کو متوقع کر کے حکومت کو قائم کر کے قیامت برپا کر دے گا۔ لہذا ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اس وقت مقام تدبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں کہیں پر بھی یہ خوش فہمی موجود ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجبور ہے ہمیں جیسے افراد کے ساتھ ظہور کو واقع کرے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار بالکل بھی اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر پوری دنیا بھی مل کر کافر ہو جائے اس کی خدائی پر کوئی اثر نہیں آتا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ وہ عروج انسانیت، وہ مقام کمال اور رشد انسانیت کے جو وقوع ہو کر کس نے دیکھا ہے؟ ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک کہ جو انسانی عروج کا، انسانی رشد اور ترقی کا وہ مقام نہ دیکھنا چاہے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم جب کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل تڑپتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی یہ ترقی ہو جائے۔ تو وہ ترقی کا کمال جب پوری کائنات مسخر ہوگی، کیا کون ایسا جو نہ چاہے؟ لیکن عزیزان، چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آمادگی کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب آمادگی نہیں ہوتی، افراد نہیں ہوتے، تو اہل بیت اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ شہر در شہر سربرہنا اہل بیت کو گزارا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر افراد میں تحرک پیدا ہو رہا ہے، لیکن عالمی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس زمانے میں ایک خوفناک دہشت ہے جو لوگوں پر طاری ہے۔ خدا جانے کتنے شہروں سے گزرے ہیں، خدا جانے کتنی منزلیں طے کی ہیں، کتنی سختیوں سے سفر طے کرتے ہوئے یہ قافلہ جب حلب کے پاس پہنچا ہے، تو حلب کے پاس دو مقامات ہیں۔ خدا ہم سب کو شام کی زیارات نصیب کرے، جب آپ جائیں گے تو آپ وہ مقام دیکھیں گے۔ حلب میں ایک مقام ہے جسے مشہد امام حسین کہا جاتا ہے، اور مشہد امام حسین کے بالکل پیچھے ایک مقام ہے جس کو مقام محسن ثانی شہید کہا جاتا ہے۔ مقام کیا ہے کہ ایک کلیسا ہے اور کلیسے کے پیچھے کی طرف پہاڑ ہے۔ جب یہ قافلہ یہاں پہنچا تو تقریباً رات کی تاریکی ہونے والی تھی، اور انہوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے اس کلیسا کے
جو پادری تھا اس سے یہ کہا کہ ہمیں کلیسا میں جگہ دو تاکہ ہم اپنا قافلہ کلیسا کے اندر ٹھہرا سکیں۔ کلیسا کا جو پادری تھا اس کے پاس کوئی نابینا مادر ذات نابینا بچی چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو یہ بڑے عرصے سے پال رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ جو سر سب سے بڑے نیزے پر ہے، سب سے اونچے نیزے پر ہے، اس سے خون ٹپکتا تو ہے لیکن زمین پر آ کر گرتا نہیں ہے، زمین پر گرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ یقیناً یہ سر کسی بڑی ہستی کا ہے۔ امتحان کے غرض سے اس نے اپنی بچی کو لیا، وہ بچی جو اس کے پاس کلیسا میں تھی، اور اس کی آنکھ کو کھول کر وہ قطرہ جو گر رہا تھا اس کی آنکھ میں ٹپکایا۔ جیسے ہی یہ خون اس مادر ذات نابینا بچی کی آنکھ میں گرا، بچی کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سر اولیاء الہی میں سے کسی کا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں جگہ تو دے دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ سر تم مجھے ایک شب کے لیے دو گے۔ اب یہ ملائن جانتے ہیں، دیکھیے تاریخ کے یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملعون جانتے ہیں کہ یہ جو سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ عام لوگوں کے سر نہیں ہیں، لہذا انہوں نے سودے بازی کی اور پھر ایک رقم کے بدلے یہ معاملہ طے ہو گیا، اور اس نے وہ رقم دی اور سر لینے کے بعد ایک پتھر کے اوپر رکھ کر اور اس کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا۔ جب رات تاریکی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سر سے نور نکل رہا ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب اس نے نزدیک جا کر دیکھا تو سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور معجزہ یہ ہے کہ پتھر میں خون کبھی بھی جذب نہیں ہوتا۔ خدا جانے مظلوم کے خون کی تاثیر کیسی تھی کہ اس پتھر کے اندر وہ خون جذب ہو گیا اور آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے۔ لیکن جو مصائب کا سلسلہ وہاں پیش آیا وہ یہ ہے عزیزوں کہ یہ ملائن انہوں نے اپنے لیے تو اس کلیسا میں جگہ لے لی، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تازیانے مار مار کر پہاڑوں کے اوپر چڑھانا شروع کیا۔ پہاڑ پر ایک اتنے اونچے مقام پر کہ جہاں آج بھی پہنچنے کے لیے کم از کم 120 سیڑھیاں لگتی ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو امام حسین کی زوجہ جناب ام اسحاق حاملہ تھی، اور اس بچے کا نام امام حسین نے یہ رکھا تھا کہ اگر مجھے ام اسحاق سے بیٹا اللہ نے عطا کیا میں اس کا نام محسن رکھوں گا۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچی ہیں تو ایک تازیانے کی ضربت سے آپ کا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر جناب ام اسحاق کو سنبھالا، اس بچے کو وہیں دفن کر دیا گیا، وہاں مقام بنا دیا گیا۔ لیکن عزیزوں یہ پہلا محسن تو نہیں ہے جس کی شہادت کو جناب زینب دیکھ رہی ہیں، بلکہ یہ دوسرا محسن ہے۔ پہلا محسن وہ ہے کہ جو جناب زینب نے اس وقت شہادت کو ملاحظہ کیا جب جناب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی اور ظالم کے تازیانے سے جناب محسن شہید ہوئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور اللہ ہمارے اس مقدس سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اور اللہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ عزاداران دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ تمام علماء مراجع صاحب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔